الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الادب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6114۔ انسان کو غصہ آنا طبعی اور فطری چیز ہے، مگر غصے کے تقاضے پر عمل کرنا بری بات اور انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادہ اور سمپل اگزامپل دے کر ہم کو سمجھایا ہے کہ پہلوان اور طاقتور وہ انسان نہیں ہے جو کشتی اور لڑائی میں اپنے مد مقابل اور فریق کو پچھاڑ دے اور گرا دے، بلکہ حقیقی اور اصلی پہلوان اور طاقتور وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے اور غصے کے مقتضا پر عمل نہ کرے، بلکہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جائے اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کے 3 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کو غصہ آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجلس کو چینج کر دیا جائے، یعنی جس شخص پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس سے ہٹ جایا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 منٹ تک کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا جائے، کیونکہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پر غصے کا دورانیہ 10 منٹ تک رہتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد انسان کا دل و دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے غصے کے وقت 10 منٹ تک کم از کم اپنے آپ کو روک کر رکھا جائے اور کوئی بھی غلط ڈیسیزن سے اپنے آپ کو بچائے رکھا جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ بتلاتا ہے کہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، اور غصے کو ضبط کر لینا اور غصے پر کنٹرول کر لینا ہمیشہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے خاص بندوں کی اور اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ کامل ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کے کڑوے جام کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کیا اور اپنے غصے کا اثر ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں دکھایا تو لوگ ہم کو کمزور اور بزدل سمجھنے لگیں گے۔ میرے بھائی، غصے کو ضبط کر لینا اور غصے پر کنٹرول کر لینا یہ کمزوری اور بزدلی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غصے کو کنٹرول کریں۔ کوئی ہم کو بزدل کہے، کوئی ہم کو ڈرپوک کہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، اللہ کے لیے ہم غصے کو کنٹرول کرنے والے بنیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.